الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اللہ رب العالمین کی تعریفات و توصیفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، یہ موسم حج کا چل رہا ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام جو حرمت والے 3 مہینے متواتر پائے جاتے ہیں عربی مہینوں میں، دراصل حاجیوں کا مکہ معظمہ جانا، حج کے فرائض سے سبکدوش ہونا، پھر واپس اپنے وطن آنا، پورے چہارداں کے عالم میں آمد و رفت کا سلسلہ تقریباً یہ 3 مہینے شامل ہیں. اسی لیے اللہ کی طرف سے انہیں حرمت والے مہینے قرار دیے گئے تاکہ کسی حاجی کو کہیں راستے میں کوئی چھیڑ خانی نہ کرے، لوٹ مار نہ کرے، قتل و غارت گری نہ کرے. اور ان مہینوں میں جنگ و جدال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. مکہ معظمہ کی یہ حرمت اور عظمت کی دلیل ہے کہ اس کے طرف آنے والے الحمدللہ امن و امان کے ساتھ وہاں پہنچیں اور امن و امان کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیں. اس شہر محترم کی، مکہ معظمہ کی، اس کی عظمت کے پیش نظر آپ کو عظمت جتلانے کے لیے، اس کی بڑائی کو آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی.
اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ اس شہر مکہ معظمہ کو اللہ نے امن والا قرار دیا۔ کوئی قاتل قتل کر کے چلا جائے، حدود حرم میں پہنچ بھر جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہاں سے وہ نکلے نہیں، حدود حرم سے باہر نہ ہو۔ اتنا محترم کہ اس کے حدود حرم میں آپ کہیں شکار نہیں کر سکتے، کوئی کانٹا نہیں توڑ سکتے، کوئی شکار کو بھگا کر حدود حرم سے باہر نہیں کر سکتے، کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا نہیں سکتے۔ اتنا مقدس اور محترم اس جگہ کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے ہمارے حبیب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ کی۔ اللہ جس چیز کی قسم کھا لے اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی افادیت، فائدہ جو اس سے آدمیوں کو مل رہا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ بہت اونچے مقام کی بات ہو جاتی ہے کہ جب اللہ قسم کھا لے۔ یہ تو غیر اللہ کا قسم کھانا حرام ہے، مگر اللہ کو اختیار ہے، جس کی قسم چاہے کھائے، اسی کے سب مخلوق ہے۔ سوائے اللہ کی قسم کے اور کسی چیز کا قسم کھانا ہمارے کمزور العقائد بھائیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ سر کی قسم، قلم کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، زمین آسمان کی قسم کھانے لگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ شہر مکہ معظمہ جس کو مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، بلد الامین بھی کہا، بلد بھی کہا، ام القریٰ بھی کہا، بکہ اور مکہ کا نام یاد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس سرزمین پر وجود میں آیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، بکہ میں ہے۔ وہ مبارک جگہ ہے، لوگوں کے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری دنیا میں تمام انبیاء بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئی، لیکن اس کائنات کے لیے آخری شکل میں جو شریعت عطا کی گئی وہ خانہ مکہ معظمہ میں اللہ نے عطا کیا۔ قرآن شریف کی شکل میں اللہ کے نے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہدی للناس، وہی خانہ کعبہ، وہی اللہ کا گھر لوگوں کے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ حتیم ہے، یہ رکن یمانی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار جو یمن کے رخ پر ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ دوران طواف اس کا چھونا سنت ہے، ایسے ہاتھ رکھ دو خانہ کعبہ کی دیوار پر، رکن یمانی پر، سنت ادا ہو گئی، ہاتھ پھر نہیں چوما جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل کے اندر چنگاری دبی ہوئی ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، سوچ میں پڑا ہے، لیت و لعل میں پڑا ہے، کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے دل میں یہ بات ابھر کر سامنے آ جائے کہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم اللہ کا گھر دیکھیں گے، زیارت کریں گے، اور حرمین شریفین کی زیارت سے ہم جو ہے مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اس سے ثواب سے شاد کام ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے نکلنے لگے
کس کو نہیں اپنا وطن پیارا ہوتا ہے؟ جائے پیدائش وہ سرزمین جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے اس سے فطری لگا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال جب مکہ والوں نے ظلم کی حد پار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ نکلے۔ عبداللہ بن عدی بن حمراء الظاہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضورہ مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور منہ کو مکہ کی طرف کیا اور مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ، تو سب سے زیادہ پیارا تھا میری نظر میں، میرے دل و دماغ میں تیری محبوبیت بسی ہوئی ہے، اور انکے احب من ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے تو سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی زمین میں پسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک تو ہے۔ اے مکہ معظمہ، لولا انی اخرجت ما خرجت منک، اگر تیرے باشندے مجھے رہنے دیتے، نہ نکالتے، تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ بڑی حسرت اور بڑے محبت اور پریشانی کے عالم میں مکہ معظمہ کو خطاب کیا ہے کہ تیرے باشندوں کی شرارت سے میں اپنا وطن عزیز چھوڑ رہا ہوں حکم الہی سے، ورنہ تو میرے دل میں، میرے رگ و پے میں بسا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے مکہ معظمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، خطاب فرما رہے تھے۔ سوال پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ شہر مانے مہینہ، یہ شہر نہیں جو ہم شہر استعمال کرتے ہیں، عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے۔ اور یہ کون سی جگہ ہے اور کون سا دن ہے؟ ہر ایک سوال پر صحابہ کرام خاموش کہ شاید آج اس شہر مکہ معظمہ کا نام بدل دیا جائے گا، آج اس مہینہ ذی الحجہ کا نام بدل دیا جائے گا، آج مینا کا نام بدل دیا جائے گا، اس دن کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوالات کیے تو آپ نے پوچھا سوال کے بعد، کیا یہ بلدہ نہیں ہے شہر مکہ معظمہ؟ یقیناً۔ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ کا رسول ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ کیا یہ مینا کی وادی نہیں ہے یوم النحر؟ صحابہ کرام نے اطمینان کی سانس لی کہ جو نام پرانا تھا وہی باقی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، جس طرح سے یہ مہینہ محترم، یہ شہر مکہ معظمہ قابل احترام، اور جس طرح سے یہ آج کا دن، ایسے ہی ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں سنو صحابہ کرام، ایسے ہی تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں، آبروئیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، محترم ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کا حرمت یومکم ھذا، جیسے یہ شہر، جیسے یہ دن، جیسے یہ مقام حرمت والا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان، جیسے تم کانٹا نہیں یہاں توڑ سکتے ہو، کسی مسلمان کا مال نہیں چھین سکتے ہو، قتل نہیں کر سکتے ہو، کسی کا خون ناحق نہیں کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، آپ نے اس پیغام کو مضبوط کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم جاؤ،
مکہ معظمہ میں اپنی اولاد کو آباد کر دو۔ بوڑھا خلیل حکم الہی کا پابند، کندھے پہ شیرخوار بچے اسماعیل کو رکھا، توشہ لیا، بی بی ہاجرہ ساتھ میں مکہ معظمہ میں آ کے جہاں خانہ کعبہ کا ٹیلا پڑا ہوا تھا گر کر کے، اسی کے قریب زمزم کے پاس جہاں زمزم کا کنواں آج ہے وہاں تو کچھ نہیں تھا، ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور چل دیے۔ بی بی ہاجرہ دوڑی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا کہتے؟ دل بھرا ہوا ہے، انسانی فطرت ہے، آل اولاد سے محبت ہوتی ہے، طبعی بات ہے۔ کیا کہتے؟ کاری سنسان وادی میں یہاں نہ کوئی گھر، نہ در، نہ کوئی پانی، نہ کھانا، نہ کوئی کھیتی، نہ باڑی۔ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اتنا کہے کہ ہاں اللہ کا حکم۔ تو اس مضبوط ایمان والی عورت نے کہا فَلَن يُضِيَّنَ اللَّهُ ابدا، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے۔ تھوڑی دور گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اے اللہ، میں نے اولاد کو اس کمزور نازک صنف نازک ہاجرہ اپنی بیوی کو، معصوم بچے اسماعیل کو یہاں لا کے آباد کر دیا تیرے محترم گھر کے پاس۔ ابھی گھر تو نہیں بنا ہے، گھر تو گرا پڑا ہے، مگر اللہ کے حوالے سے بتائے تاکہ میری اولاد نمازی بنے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ ایسا مائل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر آج تک تا قیامت کہ حجاج کرام سے وہ منظر پوچھئے، ہر چہار جانب سے فلائٹ آ رہی ہے، مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے، مختلف بود و باش کے، مختلف لباس کے لوگ آ رہے ہیں حرم کعبہ میں اور طواف کر رہے، عمرہ کر رہے، حج کر رہے، فرائض حج ادا کر رہے۔ ایسا اللہ نے دل کو مائل کیا جیسے پرندہ اپنے گھونسلے کی طرح پروانہ وار اڑتا ہوا شام کو آتا ہے، ایسے ہی اللہ کے لاکھوں لاکھ بندے ہر سال اس خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دی تو اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم، خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے تم اذان دے دو کہ دنیا کے لوگ حج کے لیے آئے، پیدل آئے، دبلی پتلی اونٹنیوں سے آئے، سواریوں سے آئے، کار سے آئے، اسکارپیو سے آئے۔ اے اللہ تعالیٰ لم تب لوگوں سوتی میری آواز نہیں پہنچ پائے گی، اطراف عالم میں کہاں پہنچے گی؟ یہ چاروں طرف سے پہاڑ یہیں گھوم کے رہ جائے گی آواز ٹکرا کر کے۔ اے ابراہیم، تمہاری ذمہ داری اذان کی، ہماری ذمہ داری لوگوں تک پہنچانے کی۔ میرے دوست اور بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعاؤں پر دعائیں کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ۔ اے اللہ تعالیٰ، اس شہر کو امن والا کر دے۔ جب تک امن نہیں تب تک عبادت میں آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ گھر میں کوئی بات ہو جائے، بیماری آزاری کی، موت و زندگی کے مسائل کھڑے ہو گئے، امن غارت ہو گیا، نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، اور جب مخالف دشمنوں کا الغار ہو تب تو اور زیادہ امن و امان سکون غارت ہو جاتا، لٹ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اے اللہ، اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دے، پھلوں کی روزی دے۔
حالت یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کو پھل نہیں مل پائے گا وہ حرم شریف مکہ معظمہ کی دکانوں میں نظر آئے گے. کھینچے چلے آ رہے ہیں، یہ دعا کی برکت. سامان کھینچے چلے آ رہے ہیں تازہ بتازہ، مہر لگی ہوئی. یہ کیا ہے؟ دعا ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے. اور رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے، میری اولاد کو، آنے والی نسل کو بتوں کی گندگی سے بچا دینا. ان بتوں نے بہت زیادہ گمراہ کیا لوگوں کو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سلسلہ وار چل رہی ہے. حج کے موقع پر، حج کے عنوان کے موقع پر انشاءاللہ بات کچھ اور ہوگی کہ ان کا ایک ایک نقش قدم، بی بی ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایک حرکت ودا قیامت تک کے لیے سنت جاریہ قرار دے دیا گیا. اس پر عمل ضروری ہے حج و عمرہ کے دوران. برادران اسلام، تو یہ مکہ معظمہ کی عظمت کہ اللہ قسم کھا رہا ہے شہر مکہ معظمہ کی، بلد الامین کے امن والے شہر کی. اور آج وہ امن والا شہر آج تک ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخرب بیتا الا ذو السویقین من الحبشہ. خانہ کعبہ کو ایک حبشی انسان پتلی پتلی ٹانگوں والا ڈھا دے گا، گرا دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ لِلنَّاسِ قِيَامًا. ہم نے اس گھر کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ٹھہرایا ہے کہ لوگ اسی وقت تک دنیا میں باقی رہیں گے جب تک خانہ کعبہ باقی ہے. اور جب خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا قیامت واقع ہو جائے گی. اس پیشین گوئی کے تحت یہ یقین ہے ہم کو قیامت تک طاقت سے طاقتور انسان، ظالم سے ظالم تر انسان خانہ کعبہ پر ہاتھ نہیں لگا سکتا. صنع یمن کا گورنر ابرہہ نے دیکھا کہ ہمارے گرجا گھر کی طرف زیارت کے لیے عوام نہیں آتے ہیں، دنیا کے لوگ چلتے ہیں تو خانہ کعبہ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں. تو اس نے ایک شاندار کلیسا بنوایا اور اعلان کیا کہ اب حج کے لیے لوگ یہاں آئیں، مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود کسی نے کوئی توجہ نہیں کی. خوبصورت گھر کی بات نہیں ہے، بات اس گھر کی عظمت کی ہے جو اللہ کا گھر ہے. آپ اپنا گھر کتنی بہترین بنا لیں، لیکن اگر ایک چھپر کی مسجد ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کے گھر کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے دل میں ٹھیس پہنچی، حسد کی آگ بھڑکی، بہت بڑا لشکر لے کر کے چلا کہ کعبہ ڈھا دے. اور جب کعبہ نہیں رہ جائے گا تو خود بخود لوگ کھنچ کر کے ہمارے طرف آئیں گے. ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا بڑے غرور و گھمنڈ کے ساتھ. بطن محصر میں آ کر کے ٹھہرا. وادی محصر اس کو کہتے ہیں، جہاں حاجی لوگوں کی سواریاں تیز کر دی جاتی ہیں کہ وہ عذاب کا گھر ہے. جب وہ پہنچا اپنا لشکر لے کر کے تو اس نے مار پیٹ بھی کی ادھر ادھر اور گنڈا گردی بھی کیا. دادا عبدالمطلب کے 200 اونٹ پکڑ لائے اس کے آدمی. دادا عبدالمطلب جو والی مکہ تھے، والی کعبہ تھے، وہ آئے، اس سے ملے. کہا تم تو اس شہر کے سردار لگتے ہو دیکھنے میں. کہا جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسے ہی سمجھیے. کیسے آنا ہوا؟
کہا میرے 200 اونٹ آپ کے آدمی گرفت پکڑ کے لے آئے ہیں، اسے آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ کہا میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق بات کریں گے۔ کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس گھر کا مالک جو ہے وہ دیکھے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ گھر کا مالک جو آسمان و زمین کا مالک ہے وہ دیکھے گا، ہمیں اس میں کچھ نہیں کہنا سننا ہے۔ اونٹ واپس کر دیے گئے، دادا عبد المطلب لے کر کے واپس ہو گئے، اور بہت کوشش کیا اپنے ہاتھیوں کو اس نے، اسی کا خاص ہاتھی سر جھکا دیتا تھا مگر آگے نہیں بڑھتے تھے اس کے قدم، ہر ممکن آنکھوں سے لے کر کے مارے جاتے، ڈھکیلے جاتے، ہاتھی سجدے میں گر جاتے۔ جب انتہا ہو گئی اس کی کوشش کی تو یہ تو بڑا بڑا ہاتھی لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں جن کے چونچ میں، جن کے پنجوں میں کنکر تھے، حکم الہی سے ہاتھیوں پر برسانا شروع کیا، آدمیوں پر برسانا شروع کیا۔ ایک کنکری یہاں پڑتی تو پورا جسم چیر کر کے نیچے تک پہنچتی، پورا جسم، دیکھتے ہی دیکھتے آن کے آن میں پورا لشکر چتھڑا ہو گیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤ پیچ کو اللہ نے برباد نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹی چھوٹی ابابیل مانے چھوٹی چھوٹی ابابیل، یہ چڑیاں جو ہم نام رکھے ہیں یہ نہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو اللہ نے بھیجا کنکری دے کر کے، اور فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے، چبائے ہوئے بھوس کی طرح سے ان کے سارے جسم کر دیے، چتھڑا کر دیا۔ وہ عذاب کی جگہ متعین ہو گئی، بطن محصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج وداع میں پہنچے تو وہ سرحد پر جب قدم رکھا تو سر نیچے کے رومال سے سر ڈھانپا اور تیزی کے ساتھ نکل گیا، اور صحابہ کو بتلایا، عرض کیا کہ آپ فرمایا کہ آپ لوگ تیزی سے نکل لیں، عذاب کی جگہ ہے۔ آپ جب سفر کرتے اور کوئی ایسی جگہ آ جاتے ملک شام کی طرف، یمن کی طرف یا اور کسی طرف، تو جب ایسی وادی سے گزرتے تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہاں سر نیچے کر کے روتے ہوئے تیزی کے ساتھ نکل جاؤ، کیونکہ اللہ کا عذاب وہاں آ چکا ہے، اس جگہ سے انسیت نہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتار کر کے خانہ کعبہ کی عظمت اور ظالم کے ظلم کا بدلہ اور اس کی ناکامی کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ کے گھر کے اندر جس نے الحاد، دہریت، شرک اور بت پرستی اور کوئی غلط کام کیا غیر شرعی، اللہ کے ہاں دردناک عذاب اس کے لیے رکھا ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، یہ خانہ کعبہ جس میں ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، معتمرین حضرات، حجاج حضرات اور مرد جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، ایک قدم آپ نے اٹھایا طواف کے لیے تو 10 نیکی لکھی گئی، پھر 10 گناہ مٹائے گئے آپ کے ذمے سے، اور 10 درجات بلند کیے گئے ایک قدم پر، ایک قدم پر۔ 7 چکر میں کتنے قدم پڑتے ہیں، کتنے دائرے سے لوگ چل کر کے طواف کرتے ہیں، اور کتنے ثواب سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب تر ہوتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی برکت ہے، خانہ کعبہ کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے گھر کی عظمت یہ دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ پوری دنیا میں کسی اور مسجد کی طرف، کسی اور گھر کی طرف، کسی اور زیارت کے لیے جہاں طلب ثواب بھی ہو کہ ہمیں ثواب بھی ملے گا، زیارت بھی کریں گے، جائز نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا اور وہ جائز نہیں، حرام ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام
و مسجد ہاذا یعنی مسجد نبوی جو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد، و مسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ جو ملک شام میں جس کے بارے میں آج آپ خبریں پڑھ رہے ہیں زمانے دراز سے کہ اس کے آزاد کرانے کے لیے کتنی جانیں ضائع ہو گئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نیک ارادہ رکھنے والے لوگوں کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد کو دیکھنا ہو، زیارت کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو تو یہاں آ سکتے ہیں۔ اور مسجد حرام خانہ کعبہ، وہاں کی مسجد کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے سواری لے کر چل سکتے ہیں، لیکن تیسرے کے علاوہ چوتھی جگہ کے لیے آپ سواری کجاوا نہیں کر سکتے، نہ سواری لے کر جا سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائی، قطعی نہیں جائز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے علاوہ، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ ایک ظہر آپ ادا کریں، اللہ قبول فرمائے تو 1,00,000 ظہر نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ وہاں 1 مہینہ، 20 دن، 30 دن، 10 دن، 15 دن جو بھی مکہ معظمہ میں رہ کر خانہ کعبہ مسجد حرام میں نماز ادا کریں گے تو 1 ظہر، 1 عصر، 1 مغرب، 1 عشاء، 1 فجر کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا وہ مسجد وہ مسجد الاقصیٰ، اس میں 1,000 کا نماز ثواب ملے گا۔ بقیہ دنیا کے مساجد میں جو ثواب مل رہا وہ ملے گا، مگر یہ ثواب اور کسی مسجد کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں۔ حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس نیک کام کا اگر ارادہ ہے تو کر ڈالو جلدی سے، اور تم نہیں جانتے ہو کہ کل کیا ہوگا۔ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، الیاذ باللہ، گھر سے مال لٹ گیا، گھر پھونک گیا، چوروں نے چوری کی، ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی کی، یا مال میں خسارہ ہو گیا، اب آپ سوچتے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہمارا یہ نیک ارادہ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے جب ارادہ کرو تو اس کی ادائیگی کی جلد سے جلد کوشش کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر سے ہمیں جو ہے سرفراز فرمائے۔ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ تاکہ میری اولاد خانہ کعبہ کے پاس آباد رہے اور نماز قائم کرے، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ آج دیکھیں آپ، نسل اسماعیل علیہ السلام بڑھتے بڑھتے جہاں تک بھی بڑھی ہو، وہ خانہ کعبہ کے پاس رہتے ہوئے نماز کے خوگر ہو گئی، اور جو قبیلہ آیا آباد ہوا وہ بھی خانہ کعبہ کا احترام اور اس کے حق ادائیگی میں پیچھے نہیں رہا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لا توزد شوقہ ولا یختلى خلاہ ولا تنفر صیدہ ولا یلتقط لقطہ، کہ اس شہر میں پڑی ہوئی چیز اٹھا نہیں سکتا الا بمعرف، سوائے اس کے جو مالک تک پہنچا دے، اس کے حقدار تک۔ اب تو اتنا مال پڑا ہوا اٹھا کر کے بیت المال میں وہاں جمع کر دو، جو جس کا حق ہو آ کے خود ہی درخواست دے گا، بتائے گا یہ چیزیں ہماری غائب ہیں، تعارف کے بعد اس کو مل جائے گا۔ حضرت چچا عباس رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، ان کا دماغ کام کر گیا، عرض کیا اللہ کے رسول، یہی چچا عباس ہیں جو غزوہ بدر میں لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے اور مدینہ میں قیدیوں کے ساتھ لائے گئے تھے، اسلام سے ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یاد دلا رہے ہیں الا الازخر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازخر گھاس کی اجازت ہونی چاہیے، یہ ہمارے گھروں کے بنانے میں بہت کام آتے ہیں، اور دیگر
چیزوں میں، چھپر وپر چھانے میں وغیرہ ذالک۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جانے لگا، شہدائے احد میں سے تھے، تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک چادر تھی، سر ڈھکتے تو پیر کھلتا، پیر ڈھکے تو سر کھلتا ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سر ڈھک دو، اذخر گھاس لا کر کے پیر پر ڈال دو۔ اس سے پتہ چلا مردے کا کوئی عضو بدن کھلا نہیں ہونا چاہیے قبر میں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، خانہ کعبہ کا جو احترام، مکہ معظمہ کا احترام، اور اس کے جو تمام اس کی مقدس جگہیں ہیں، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ ان تمام جگہوں کی زیارت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے تو ہمارے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور وہاں تک پہنچنے کی ہماری مدد فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند گزارشات مکہ معظمہ کی عظمت بزرگی کے بارے میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کیا۔ انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے تو آئندہ جمعہ کو مدینہ منورہ کی عظمت و بزرگی کے بارے میں آپ سے انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ان دونوں باتوں کے کہنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب۔